السلام علیکم۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا نام سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سبق جو ہے اس کو شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ شبلی نعمانی جو تھے بہت بڑے نثر نگار تھے اور کچھ انہوں نے شاعری بھی کی ہے۔ 1857 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ بھارت کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ جو تھے وہ وکیل تھے، اس لیے آپ نے بھی شروع میں وکالت کی اور اس کے بعد یہ علی گڑھ مسلم کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہے، اس کے بعد جب سر سید کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد وہ اپنے جو ان کا گاؤں شہر تھا اعظم گڑھ اس میں واپس چلے گئے، اور ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو آج بھی قائم ہے۔ انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں سے الفاروق، المامون، اس کے علاوہ سفرنامہ روم و شام، سیرت النبی، یہ ان کے مشہور کتابوں کے نام تھے۔ سیرت النبی جو تھی وہ خود مکمل نہیں کر سکے تھے، تو ان کے جو شاگرد تھے مولانا سلمان ندوی، انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر معتدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی۔ ان جملوں کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں، دقیق جو ہے، دقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہم، جو امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے اہم ہے دقیق کا مطلب۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنے لیے جو چیز اچھی لگے، مطلب اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے، حسنہ کہتے ہیں اچھے کو، اخلاق کسی سے ملنا، بات چیت کرنا، تو اچھا اخلاق کا پہلو یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے تو بہت پابندی سے کرے۔ شدت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کرتا رہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی وہ کام کرے اور کبھی وہ کام نہ کرے۔ دائمی کا مطلب یہاں پر ہمیشہ، اور غیر متبدل کا مطلب جو ہے یہاں پر تبدیلی کے ہیں۔ اب اس کا بھی مطلب یہی ہوا کہ وہ اس طرح سے اس کام کو کرے کہ وہ اس کے اختیار میں ایسا ہو جائے جیسے مجبور ہے کہ یہ کام میں نے لازمی کرنا ہے، اور جو باقی لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ کبھی بھی وہ یہ کام نہیں چھوڑے گا۔ سرزد کا مطلب یہ ہے چھوڑنا، کہ غلطی سے بھی کسی اس کام کو نہیں چھوڑے گا۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان میں سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ اس میں جو افعال فعل سے نکلا ہے، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، افعال فعل کی جمع ہے، صادر ہوتے ہیں مطلب ہے جو جاری ہوتے ہیں، جو کیے جاتے ہیں، مطلب ہے وہ یہ کام اس طرح کرے جیسے ہر دن سورج کا کام کیا ہے کہ روشنی دینا، اسی طرح سے کوئی درخت جو ہے پھول دیتا ہے اور اسی طرح سے پھول سے خوشبو آتی ہے، تو وہ بھی جس طرح لازمی یہ چیزیں ہیں کہ جو ہر وقت محسوس کی جا سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، اسی طرح وہ بھی اس کام کو اسی طرح سے اپنے اوپر لازمی کر لے۔ اور
اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ استقامت کا مطلب ہے قائم رہنا، اور مداوت عمل کا مطلب ہے کہ تسلسل، کہ مطلب ہے وہ اس کام کو اسی طرح سے ہمیشہ قائم رکھے، مطلب ہے کرے، اور اس کام میں تسلسل ہو، مطلب ہے کبھی بھی وہ اس کام کو نہ چھوڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقہ سے جس وقت آپ نے شروع کیا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کام ہوتے تھے کرنے کے، تو وہ ہمیشہ اس میں پابندی کرتے تھے، کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور انہی سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس چیز کو کبھی بھی جو کام ہم شروع کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مطلب ہے اس میں یہ نہیں ہے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2 دن نماز پڑھی پھر 20 دن پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے نماز پڑھنی ہے تو پھر روزانہ پڑھنی ہے اور ٹائم پہ اس کو پڑھنا ہے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ اب سنت جو ہے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو سنت سے مراد وہ کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی کی ہیں، ہر وقت کی ہیں، اور ان کو چھوڑا نہیں ہے بغیر کسی بڑے عذر کے۔ آگے سنت کے بارے میں بتایا گیا کہ سنت کیا چیز ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ مداومت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو مداومت کا مطلب ہے تسلسل، مطلب ہے اس کو ہمیشہ جاری رکھا ہے، اور کبھی بھی جب تک کوئی بڑا عذر، مطلب ہے کوئی ایسی بڑی بیماری یا کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے اس کے بغیر انہوں نے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ کبھی کہتے ہیں مضبوط کو، اور معنی کا مطلب یہ ہے، کبھی معنی کا یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ کوئی جب بہت بڑی ضرورت آ گئی، جیسے بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو اس میں آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ ترک کرنے کا مطلب ہے چھوڑا مجبوری کی وجہ سے، ورنہ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ سنن جو ہے سنت کی جمع ہے، مطلب ہے سنت واحد ہے، اور اس جب بہت ساری سنتیں ملتی ہیں تو اس کو ہم سنن کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، جو بھی ہے، جیسے داڑھی رکھنا یا اس کے علاوہ مونچھیں کٹوانا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سنت ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جاری رکھی ہیں، ان کے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک ذرہ فرق نہیں پیدا ہوا۔ مطلب ہے آپ نے اس طرح سے ان تمام چیزوں کو جاری رکھا کہ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی اس میں ان کو بھول نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت کے عبادات اور اعمال کے متعلق حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، لا کانا عملہ دیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لی، ہمیشہ اس کی پابندی کی۔ ایک دفعہ ان جملہ میں یہ بتایا گیا کہ کسی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور اس لیے ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام خاص دن پہ بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کا کام اس طرح ہوتا تھا جو ہمیشہ جاری ہوتا تھا، اس طرح سے جیسے بادل جب آتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، مینہ برسانا، تو وہ بھی اسی طرح سے ہمیشہ برستا رہتا تھا، مطلب ہے
ہمیشہ اس کی پابندی کرتے تھے، کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے۔ نیکو کہتے ہیں نیک کو، اور سیرت کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا ملانا، اس کے علاوہ جو معاملات تھے مطلب ہے اچھی سیرت کے تھے، اور اس کے علاوہ خوش اخلاق مطلب ہے جس سے بھی ملتے اچھے طریقے سے ملتے، اور جو بھی کام کرتے اچھے طریقے سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ زانوں سے حضور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ اس میں نیکو سیرت کا میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، نیک سیرت، اور وقار متانت کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ایک جو عزت اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ خاطر شکنی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی بری بات ایسی نہیں کہتے تھے جو کسی کو بری لگے، اور معمول مطلب ہے عام طور پہ مطلب ہے ہمیشہ جو چیز کرنے والی ہوتی ہے وہ معمول کہلاتی ہے۔ مصافحہ کا مطلب ہاتھ ملانا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب خوش اخلاقی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ کسی سے بھی ملتے تو پہلے سلام کرتے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور کوئی بھی اگر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تو اس وقت تک اس کی طرف جو ہے رخ نہ پھیرتے، مطلب ہے اس کی طرف ہی کان کا رخ رکھتے جب تک وہ خود پوری بات کر کے منہ نہ ہٹا لیتا۔ اسی طرح جب مصافحہ کرتے تو جس بندے سے بھی ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ بندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑتا۔ اور مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جو کردار رہا وہ یہ رہا کہ کبھی بھی آپ کے پاؤں جو ہوتے تھے، جو باقی لوگ ہوتے تھے ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ نجاشی وہ بادشاہ ہے جہاں پر جو پہلی ہجرت جب ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو وہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں سے کچھ سفارتکار آئے، مطلب ہے سفارتکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جیسے اگر امریکہ میں جا کر پاکستان نے کوئی بات کرنی ہے تو پاکستان کی طرف سے ایک سفیر ہوگا، ایک ایسا نمائندہ ہوگا جو جا کر پاکستان کا موقف وہاں پر پیش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس پیراگراف کے اندر کہ ایک دفعہ جب نجاشی کے ہاں سے کچھ سفارتکار آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کی خود مہمانداری کی، مطلب ہے ان کی آؤ بھگت کی، ان کے کھانے پینے کا خیال اور سارا کچھ خود ہی کیا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ کام ہم کر دیں گے، خدمت انجام دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ تو ان کو منع کر دیا اور فرمایا
کہ ان لوگوں نے چونکہ میرے جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے ان کی بہت خدمت کی تھی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں خود ان کی خدمت کروں۔ یہاں پر انہم صحابہ کرام رضی اللہ، چونکہ زیادہ صحابہ کی بات ہوئی ہے تو اس لیے ان ہو کی بجائے انہم ہے، تو زیادہ جب صحابہ ہوتے ہیں تو انہم لگایا جاتا ہے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا ذکر نہ کرتے۔ حضرت زینب سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ تک گئے۔ واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا، پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردے کی آیت اسی موقع پر اتری تھی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ کبھی بھی جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو جو مختلف لوگ باتیں کرتے تھے تو اس کا کبھی بھی آپ نے برا نہیں منایا۔ ناگوار کا مطلب برا منانا، اور اس کو ہمیشہ برداشت کیا اور کبھی ان کو نہیں کہا کہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے یا یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی، تو صحابہ کھانا کھانے کے بعد کچھ صحابہ وہیں بیٹھے رہے اور انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تنہائی دینی چاہیے، جلے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے کام سر انجام دے سکیں، بلکہ وہ اسی مجلس میں ہی بیٹھے رہے۔ اور تب چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا تو حضرت زینب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اب یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو منہ سے نہیں کہا بلکہ چپ چاپ اٹھ کر حضرت عائشہ کا جو کمرہ تھا، حجرہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، تو وہاں چلے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو پردے کے بارے میں تھی کہ عورتوں کو پردے کرنے کا حکم دیا گیا۔ کسی کی کوئی بات معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے تھے کہ جو شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی تھی، کسی کی کوئی بات بری لگتی تھی تو اس بندے کا نام لے کر نہیں بتاتے تھے، بلکہ عام لوگوں کے حوالے سے بتا دیتے تھے کہ جیسے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی عادت یہ ہے، اس طرح کہہ کر بات کرتے تھے تاکہ وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو برا نہ لگے اور اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ میری ذلت کی جا رہی ہے یا اس سے میری عزت میں کمی آ رہی ہے۔ تو اس میں جو صیغہ تعمیم ہے، صیغے آپ نے اردو کے اندر مختلف پڑھے ہیں، تو اس میں تعمیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام چیز جس کو مطلب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اس طرح سے جب کسی جملے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو صیغہ تعمیم کہا جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گراں ہوتا تھا۔ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص
لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج اور سب کچھ تھا ان کے اندر، لیکن جو مانگنے کا عمل ہوتا تھا، جیسے فقیر وغیرہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانگتے ہیں، اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ ان کو یہ چیز بہت بری لگتی تھی، ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی تھی. شدید کا مطلب بہت سخت، بے ضرورت مطلب ہے ضرورت کے بغیر، اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے گراں کا، تو سخت گراں کا مطلب ہے بہت زیادہ تکلیف دینے والی. اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کچھ لکڑیاں وغیرہ جنگل سے کاٹ کر لائیں اور ان کو بیچیں اور اس سے اپنی روزی خود کمائیں، بجائے اس کے کہ کسی سے مانگیں. حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں حصہ نہیں ہے. یہ جو قصہ ہے، یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حجۃ الوداع. حجۃ الوداع جو ہے وہ حج تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا. اس کے اگلے سال ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے، لوگوں میں بانٹ رہے تھے، تو اس وقت دو لوگ آئے، لیکن وہ دونوں جو تھے کافی مطلب صحت مند تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے. تنومند کا مطلب صحت مند ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں ویسے تو آپ کو اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ جو بندہ ایک تو مالدار ہو، غنی کا مطلب مالدار، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ تندرست ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی کام کر کے خود کمائیں، اس میں سے آپ کا حصہ نہیں ہے. قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام قبیصہ تھا. اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، تو وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس طرح سے میں نے کسی کو قرضہ دینا ہے تو آپ میری مدد فرما دیں. حاجت کا مطلب یہ ہے کہ حاجت عرض کی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو مجبوری تھی وہ بتائی کہ میں نے قرضہ دینا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا، اور لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی فرمایا کہ اس چیز کا خیال رکھنا کہ صرف 3 شخص یا 3 لوگ ایسے ہیں جو مانگ سکتے ہیں. وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے. دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی ہے جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے. تیسرے اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے. اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. اس میں 3 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے جو مشکل اس میں لفظ ہیں، ناگہانی مصیبت کا مطلب ہے اچانک کوئی ایسی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی پریشانی آ جائے جس کی وجہ سے، اور فاقہ مبتلا فاقہ کا مطلب ہے کہ جو
کچھ کھا پی نہیں سکا 3 دنوں سے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس جملے میں۔ تو مبتلا فاقہ کا مطلب ہے جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہ ہو۔ اور اب اس میں پہلا شخص تو وہ ہے، زیر بار بھی اس میں ایک لفظ آیا ہے۔ زیر بار کا مطلب ہے جو قرضے میں پھنسا ہوا ہو، مطلب ہے جس نے قرضہ دینا ہے، جو قرضے کے نیچے مطلب ہے پھنسا ہوا ہو، زیر بار کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس وقت تک لے سکتا ہے جب تک وہ بہتر نہ ہو جائے، مطلب قرضہ جب اس کا پورا ہو جائے تو پھر اس کو بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کوئی کاروبار کر رہا ہے اور اس پہ اچانک کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اور اس کا سارا مال و متاع ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی پھر وہی حکم ہے کہ جب اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے تو وہ اس مانگنے کے کام کو ختم کر دے۔ اور تیسرا شخص وہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن بھوکا ہو اور محلے کے 3 معتبر کا مطلب ہے عزت دار، مطلب اس کے محلے کے 3 آدمی گواہی بھی دیں کہ واقعی اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، تو ہم صرف وہ بندہ بھی کچھ سوال کر سکتا ہے یا لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص لوگوں سے مانگ نہیں سکتا۔ شرک کا پہلا دیباچہ انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نقطے کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نظر تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کیا کرو جس قدر نصارہ ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ ہوں اور اس کا فرستادہ ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں غلط باتیں بھی بڑھا چڑھا کر آپ پیش کریں، مطلب ایسی باتیں کریں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہیں، لیکن صرف آپ ان کو ایک بہت زیادہ کسی بزرگ کو یا اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہو اچھا، اور آپ اس کے بارے میں یہ بیان اس طرح سے نہ کیا کریں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا صلحاء کہتے ہیں بزرگوں کو، مطلب ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت خیال کرتے تھے، لحاظ فرماتے تھے، خیال کرتے تھے، اور اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دیتے تھے کہ جس طرح عیسائی جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ اتنے زیادہ انہوں نے حضرت عیسیٰ جو ایک بندے تھے اللہ کے، ان کو کیا بنا دیا، اپنا خدا بنا دیا۔ تو اس طرح کی بہت زیادہ مبالغہ آمیز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مبالغہ آمیز کا مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر کسی چیز کو بہت زیادہ غلط بیانی کرنا۔ تو اس طرح نہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ فرستادہ ہوا کا مطلب ہے، فرستادہ کا مطلب ہے فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں یا اللہ کی طرف سے بھجوایا گیا ہوں۔ قیس بن سعد کہتے ہیں ایک دفعہ میں حیرا گیا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرت قیس بن سعد کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو شہر کا رئیس تھا، شہر کا مطلب ہے سردار تھا، تو لوگ جب اس کے سامنے آتے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہاں اس طرح سے وہ سجدہ کر رہے تھے تو میرا خیال میں تو آپ ان سے بھی زیادہ سجدے کے لائق ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سجدہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھ سے پوچھا کہ کیا کل کو جب میں وفات پا جاؤں گا تو کیا تم میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
تو کہ جیتے جی بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اس سے پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی بزرگ کسی بھی ولی اللہ کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کوئی پوری کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا. لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا کہ اس درد و صدمہ سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے. لوگوں نے اس اتفاقیہ واقعے کو اس قسم کے واقعے پر محمول کیا. ایک جاہ پسند انسان کے لیے اس قسم کا بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن نبوت کی شان اس سے بدرجہ عرفہ و اعلیٰ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت میں سے ہے، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا. یہاں پر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو لوگوں نے، اور اسی دن اتفاقاً سورج گرہن بھی لگا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ سورج گرہن اس لیے لگا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ بیٹا کی وفات ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا اور کہا، حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور کہتا ہاں واقعی یہ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ اتفاقاً ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سورج گرہن لگا ہے، اس میں میرا یا میرے بیٹے کے غم کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوگی. اس میں تخیل کا مطلب خیال ہے، اجرام سماوی کا مطلب آسمان کے اندر جو ستارے سیارے وغیرہ ہیں اس، اور بدرجہ عرفہ و اعلیٰ کا مطلب ہے، عرفہ کہتے ہیں اونچا، اعلیٰ بھی اونچا کو کہتے ہیں، بدرجہ بہت زیادہ، تو مطلب ہے بہت زیادہ اونچا یا بہت زیادہ بلند. اور اس میں گرہن جو ہے سورج کے سامنے جب چاند کا کچھ حصہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سورج یا چاند میں گرہن لگتا ہے. خدا نے قرآن مجید میں اولو العزم من الرسل کہہ کر انبیاء کبار کی مدح فرمائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم الرسل تھے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدا نے یہ وصف آپ کی ذات میں ودیت کیا تھا. ابتدا سے انتہا تک اسلام کا ایک ایک کارنامہ حضرت کے عزم و استقلال کا مظہر اتم ہے. عرب کے کفرستان میں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے، بے یار و مددگار، دعوت حق کی صدائیں بلند کرتا ہے. ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے، لیکن وقار نبوت اور عزم ربانی سے ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے چور چور ہو جاتی ہے. اور بالآخر وہ دن آتا ہے جب ایک تنہا انسان 1,00,000 جان نثاروں کو چھوڑ کر دنیائے فانی کو الوداع کہتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں اسلام کی دعوت شروع کی تو بالکل اکیلے تھے، اور انہوں نے پھر بھی لیکن چونکہ سچائی کا راستہ تھا تو اس کو اپنایا، اور اس کے مقابلے میں سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزم تھا، ایک ارادہ تھا، پختہ ارادہ تھا، تو اس کی وجہ سے وہ سارے ناکام ہو گئے. اور آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات پا گئے تو اس دن تقریباً 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے. عزم ربانی خدا کا مرضی یا خدا کے حکم کو کہا جاتا ہے. وصف جو ہے کوئی تعریف کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. ابتدا کا مطلب
شروع اور انتہا آخر، مطلب ابتدا کا مطلب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو شروع میں دعوت دی، اور انتہا کا مطلب ہے جب آخر میں تمام پورا جو عرب تھا وہ مسلمانوں کا گڑھ بن گیا. تو انتہا کا مطلب ویسے آخر ہوتا ہے. تنہا کا مطلب اکیلا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. چور چور ہو جانا کا مطلب ہے ختم ہو جانا، مطلب ہے بالکل نیست و نابود ہو جانا. اور جان نثار، جان پہ قربان ہونے والے. جان نثاروں کو مطلب یہاں پر صحابہ کرام ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے. مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگی ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے. صحیح بخاری کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ کی ذرہ ایک یہودی کے یہاں 3 سا جو پر گروی تھی. جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیمند لگے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب تمام حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یورپ کے کچھ مصنفین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو تب تک تو پیغمبر تھے، لیکن جب وہ مدینہ گئے تو بادشاہ بن گئے. لیکن مصنف نے اس چیز کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ بادشاہ بھی تھے تو تب بھی وہ جو ہے ان کے ہاں ایسے حالات ہوتے تھے کہ وہ کئی دن تک کچھ کھانا پینا نہیں کھا سکتے تھے. اور صحیح بخاری اسلامی کتابوں میں ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، بخاری شریف جس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے تو ان کی جو زرہ تھی، وہ آپ کے پاس جسم پہ لباس پہننے کے لیے ہوتا ہے جس میں آپ تیر یا تلوار وغیرہ کے حملے سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. تو وہ جو تلوار تھی وہ ایک یہودی کے پاس تھی، اور وہ 3 سا جو ہے یہاں پر جیسے ہم آج کل کلو گرام یا لیٹر استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت سا کا پیمانہ یوز ہوتا تھا. سا ایک برتن تھا اور اس برتن میں جتنا بھی جو آتی تھی تو وہ 1 سا کہلاتی تھی. جیسے آج کل ہم 1 کلو گرام یا 1 لیٹر کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو ناپنے کے لیے. گروی تھی کا مطلب ہے وہ اس کے پاس قرض میں پڑی ہوئی تھی. اور زر و سیم کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سونا و چاندی آ چکا تھا، تو مطلب ہے بہت زیادہ خوشحالی ہو چکی تھی. لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی طرح فاقہ تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. انسان کا ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کامیاب اور نادار الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو و درگزر ہے. لیکن حامل وحی و نبوت کی ذات اقدس میں یہ جنس سے فراواں تھی. دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے. تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ویسے تو عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بہت ہی مشکل ہے کہ اس چیز کو کسی کو معاف کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو معاف کرنا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا کمال یہ تھا کہ وہ عام طور پہ معافی عام طور پہ آسانی سے دے دیتے تھے. یہاں پر عفو و درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا،
نادار الوجود کا مطلب ہے ایسی چیز جو بہت کم ہو، جو نہ ہونے کے برابر ہو، جو مطلب ہے بہت ہی تھوڑی ہو. جن سے فراواں کا مطلب ایسی چیز جو بکثرت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور یہ جو ہے مطلب ہے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اپنے جو جانی دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو جنہوں نے شہید کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کی جان کے درپے تھے، ان کو بھی معاف فرما دیا.